أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اور دیکھو، اگر تم روگردانی کر کے بخالت کرو گے تو اللہ تمہارے عوض دوسری قوم کو لائے گا، پھر وہ تمہاری طرح بخیلی کرنے والے ہرگز نہ ہوں گے. یہ ان منافقین کے حال پر افسوس اور حیرت کا اظہار ہے جو اسلام کا دم و دعویٰ رکھتے ہیں اور اللہ و رسول کو ماننے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اللہ و رسول جن باتوں کے کرنے اور جن باتوں کے نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں اس کو سہل انگاری سے نظر انداز کر دیتے ہیں. انہی لوگوں کی تنبیہ کے لیے اپنی شان بے نیازی کو ظاہر کر کے فرمایا کہ تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کی جو دعوت دی جاتی ہے تو تم بخالت کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ کسی اور کو دے رہے ہو، حالانکہ خدا سے بخالت کرنا خود اپنے آپ سے بخالت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تم سے مانگتا ہے تو اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے ہی مانگتا ہے کہ وہ اس کے صلے میں تم کو ابدی بادشاہی بخشے. اللہ بالکل بے نیاز ہے، محتاج اگر ہو تو تم ہو، اللہ محتاج نہیں ہے. اس کے بعد ان منافقین کو یہ دھمکی دی ہے کہ تمہاری یہ روش ارتداد کی روش ہے. اگر تم ارتداد کی راہ اختیار کرنی چاہتے ہو تو جاؤ کرو، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تمہاری جگہ دوسروں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے اٹھائے گا جو تمہاری طرح نکمے نہیں ہوں گے. سورہ مائدہ میں یہی بات اسی قسم کے منافقین کو خطاب کر کے یوں فرمائی گئی ہے: یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین الی آخرہ. یعنی اے لسانی مسلمانوں، تم میں سے کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو جلد ہی اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جس سے اللہ خود محبت رکھے گا اور وہ لوگ بھی اللہ سے محبت رکھیں گے. وہ مومنین کے حق میں نہایت نرم دل ہوں گے اور کافروں کے حق میں نہایت سخت دل ہوں گے. سورہ مائدہ کی اس آیت کی روشنی میں ثم لا یکون امثالکم کے اجمال سے وضاحت کرنے کی صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم تو اللہ سے عناد رکھنے والے اور اس کی رضا طلبی سے بیزار ہو، اس وجہ سے خدا بھی تم سے بیزار ہے. تمہارے برعکس وہ اللہ سے محبت کرنے والے اور اس کی رضامندی کے طالب ہوں گے، اس وجہ سے اللہ بھی ان سے محبت کرے گا. تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم کفار کے لیے بہت ہی نرم انداز رکھتے ہو، تم ان سے دوستی کے طالب ہو اور وہ تم کو جس طرح چاہتے ہیں اپنے اغراض کے لیے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. ان کے برعکس وہ اہل ایمان کے لیے تو بے شک نہایت ہی نرم دل اور نیک خو ہوں گے، لیکن کفار اگر ان کے اندر انگلی دھسانے اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کو پتھر کی چٹان پائیں گے. مزید توضیح و تشریح کے لیے تبیین جلد اول صفحہ 276 کا حاشیہ نمبر 1 ملاحظہ ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اِلَى آخِرِهِ. دیکھو، اگر تم بخالت کر کے
اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے منہ پھیر لو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخالت سے کام لیتے رہو، تو یاد رکھو اے مسلمانوں، اللہ تمہارے بدلے ایک دوسری قوم کو لائے گا جو مال و زر کو محبوب نہیں رکھے گی اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے میں بخالت ہرگز نہیں کرے گی، بلکہ اس کو محبت اللہ سے ہوگی اور وہ اللہ تعالی کے احکام پر عمل کر کے زکوٰۃ اور عشر دل کھول کر ادا کرے گی۔ بخالت کرنے والوں کے بدلے میں جس قوم کو اللہ تعالی نے اس آیت کے ذریعے لانے کی بشارت دی ہے، اس کے تعلق سے حضرت مہدی علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ اس قوم سے مراد فقط تیری قوم ہے، کوئی اور نہیں۔ رسالہ حج آیات صفحہ 42۔ احکام الہی سے منہ موڑنے کے سبب دوسری قوم کو اس کے بدل اور کا انتباہ اس آیت شریفہ میں آیا ہے، جس میں بھی قوم سے مراد قوم مہدی ہونا حضرت امامنا علیہ السلام ہی سے مروی ہے۔